وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال: سماج کے مردہ ضمیر افراد کے کرتوت کے سلسلے میں ہے کہ سماج کے بہت سے مردہ ضمیر علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں اور کاروباری تاجر بھی ہیں، جہیز کی لالچ میں اندھے، بہرے اور جہیز لینے کے لیے خونخوار بھیڑیا بن گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہوئی ہیں اور سماج کے لیے کلنک کا عار اور کلنک کا ٹیکا ہے۔ مردہ ضمیر لوگوں کے لیے کلنک کا ٹیکا ہے، چاہے کوئی عالم ہو، علامہ ہو، مدرسہ چلانے والا ہو، اسکول چلانے والا ہو یا بڑی بڑی نوکریوں پر فائز ہو۔ جب ضمیر مردہ ہو گیا تو ایک عائشہ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں عائشہ کم ایمانی کی وجہ سے، کم جہیزی کی وجہ سے اور کم توکل کی وجہ سے، جس طرح سے پہلے عورتوں کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، ستی کی رسم کو مسلمانوں نے ختم کیا تھا، آج مسلمانوں میں عائشہ جیسی نہ جانی کتنی خواتین آگ کے حوالے، پانی کے حوالے اور پھانسی کے پھندے کے حوالے ہو رہی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کلچر کو اپنایا گیا ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو فراموش کیا گیا ہے۔ دنیا کی لالچ نے، مال و دولت کی ہوس نے ضمیر کو مردہ کر دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہیں پھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہیے، جس میں ماں کی عزت، بہن کی عزت اور بیوی کی عزت تھی۔ آج بھی جن معاشروں میں، جن علاقوں میں اور جن ملکوں میں اسلامی تعلیمات پر لوگ چل رہے ہیں، ماں کی بھی عزت ہے، بہن کی بھی قدر و قیمت ہے، بیٹی کی بھی عزت ہے، بیوی کی بھی عزت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جو لوگ اصحاب العمائم ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں والے ہیں اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، وہ بھی اپنا ضمیر مردہ بنا چکے ہیں۔ مردہ مدرسہ چلانے والے مردہ ضمیر لوگ ہیں جو جہیز کے نام پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ، بھیک مانگتے ہیں، بھیک۔ یہ ضمیر فروش لوگ ہیں، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، تمہیں اس مردہ ضمیر معاشرے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آکسیجن دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مال اور دولت کے بڑے لالچی ہو گئے ہیں اور مال و دولت کے لیے اور کوئی بہانہ نہیں پاتے تو اپنے بیٹے ہی کو آلہ کار بناتے ہیں
اور بیٹے کو بیچنے کے لیے بیٹی والوں سے کبھی کار مانگتے ہیں تو کبھی کئی لاکھ مانگتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں اے سی فریج ہے ہی نہیں اور نہ ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرو، لوگوں میں نچھاور کرو کہ کس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے سب سے پچھڑے ورگ خواتین کو عزت دیا اور کرامت سے نوازا، چاہے جس پوزیشن میں بھی لیڈی ہے، خاتون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دیا ہے۔ تم بھی عزت کرنا سیکھو، عزت دینا سیکھو، احترام کرو اور احترام دلاؤ، اور ایسے خونخوار جہیز کے لالچی بھیڑیوں کو سبق سکھاؤ، ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرو کہ یہ دنیا میں سر جھکا کر کے جیے، سر جھکا کر کے یہ مردود لوگ جیے۔ ان مردود لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اسی لیے یہ منہ پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا لاکھ دیا تھا، فلاں نے اتنا لاکھ دینے کا رکھا تھا اور ہم نے شادی نہیں کی۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ فلاں نے اتنا لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ بھیڑیا کہیں خوش ہو جائے گا، ہماری بیٹی کا رشتہ لگ جائے گا۔ اس لیے کچھ لوگ مجبوری میں جہیز دیتے ہیں، کچھ لوگ مجبوری میں جہیز دیتے ہیں، ورنہ معلوم ہے کہ اگر ہم پیسے والے ہیں ہماری بیٹی کی شادی تو جہیز کی وجہ سے ہو جائے گی، لیکن دوسری خواتین جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ کبھی سوچا؟ جہیز دینے والوں تم بھی سوچو، اور جہیز لینے والے مردہ ضمیروں تم بھی سوچو کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہی ہو کہ تمہاری بیٹی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے عائشہ کی طرح سے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ آج عائشہ کی ماں، عائشہ کی بہن، عائشہ کا باپ، عائشہ کے بھائی کس قدر خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ یقیناً اگر ہمارا معاشرہ نہیں سدھرا تو انجام پورے معاشرے کا یہی ہوگا۔ جیسے پہلے ستی کی رسم تھی، اسی طرح سے یہ جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنی ستی کی رسمیں رونما ہوں گی۔ اس لیے مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ مال و دولت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تو خودکشی کو تم دیکھ لو، کہیں ہو سکتا ہے تمہارا مردہ ضمیر بیدار ہو جائے، تمہاری چوندھیائی ہوئی آنکھیں کھل جائیں اور تم حالات کا جائزہ لینے لگو۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ جس جہیز کے سامان کو یہ مانگتا ہے اسی جہیز کے سامان سے اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کتنے ہی ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوئے ہیں، گاڑی پلٹی ہے، گاڑی جلی ہے، بائک سے گرے ہیں، جہیز کے لالچی بھیڑیے اسی سے مرے ہیں۔